اچھا، مجھے یہ بھی حیرانگی ہے کہ اسلام بہت سارے نظریات اینٹی کرسچن بیان کرتا ہے. مثلا مسیح کو بیٹا کہنا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. آپ سب سمجھدار ہیں، مجھے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ کہ یہ لکھا ہے. اچھا، اور ایک حوالہ ضرور دوں گا سورہ توبہ کی 30ویں آیت میں. اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصارہ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ محض باتیں ان کے منہ کی، ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے، غارت کرے انہیں اللہ. یہ جو دونوں باتیں ہیں، پہلی بات کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. ان کی کسی کتاب، کسی لٹریچر میں آپ مجھے دکھا دیں والا کہ یہ ان کی کتاب میں ہے، وہ مانتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے. مسیحی نو ڈاؤٹ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ ان معنوں میں نہیں کہتے جو آپ سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صدیقہ مریم کے ساتھ خدا نے انسانی شکل میں جنسی ملاپ کر کے تو بیٹا پیدا کیا، لہٰذا یہ کفر ہے. ایسا مسیحیوں کا کوئی نظریہ نہیں، نہ بائبل میں ایسا کوئی بیان. تو پھر یہ بات کیا ہے؟ یہ جو سورہ توبہ کی 30ویں آیت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اختلاف کا یا لڑائی کا بہانہ ہے. اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ برے اور بھیڑیے کی لڑائی ہوگی. بھیڑیا پانی پی رہا تھا جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا تھا، اور پانی نیچے بہہ رہا تھا، اور جہاں پانی نیچے بہہ رہا تھا وہاں بھیڑ کا بچہ برا پانی پی رہا تھا. بھیڑیے نے اوپر سے آواز دی کہ تم میرے پانی کو جھوٹا کر رہے ہو. اس نے کہا سرکار میری یہ جرت، پانی تو آپ کی طرف سے نیچے آ رہا ہے، تو میں ایسا نہیں کر رہا. اس نے کہا اچھا چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، پچھلے سال تم نے مجھے گالیاں کیوں دی تھی؟ اس نے کہا میں تو ابھی سال کا ہوا ہی نہیں. تو میں اچھا پھر تیرا کزن وزن ہوگا، تیری شکل اس سے ملتی ہے، بھیڑ کے بچے سارے ایک جیسے ہی ہوتے. یہ کہہ کے اس پہ حملہ کر دیا. میں جو سمجھتا ہے سورہ توبہ کی 30ویں آیت ہے، یہ آپ نے ہمارے ساتھ اختلاف کا یا لڑائی کا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے. ادروائز یہ سرے سے بات ٹھیک نہیں. چلو ایک اور بات آج آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ یہ میرا چیلنج ہے، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج کوئی 20 کے قریب یہاں اسلامک اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، سب اسلام کو جاننے والے ہیں. بہترین موقع ہے. اور اینڈ میں جو ماڈریٹر صاحب نے نہیں کہا، میں اجازت دیتا ہوں کہ میں تو اکیلا ہی ہوں، لیکن آپ مجھ سے 3 یا 4 سوال پوچھ سکتے ہیں. ان کو اجازت دیجیے گا کہ یہ پوچھ لیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے. ادروائز وہ کہیں گے دو جی ہمیں دونوں بندے سنا کے چلے گئے، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، آپ ان کو 5 سوال پوچھنے کی اجازت دے دیجیے گا. آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ ادھر ہے ہی کوئی نہیں. چلے اچھا، تو میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا مسیحیوں کا نظریہ درست ہے یا مسلمانوں کا نظریہ درست ہے، میں قرآن مجید کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. سورہ مریم کی 90، 91 اور 92 آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، اس بات پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کے لیے اولاد ہونے کا، حالانکہ نہیں ہے شان رحمان کی کہ وہ بنائے کسی کو بیٹا. اب دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ کیا گیا کہ چونکہ مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کو، مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، لہٰذا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر. یہ دعویٰ کیا قرآن مجید نے، اس وجہ سے کہ مسیحیوں نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. 1400 سال ہو گئے، یا 1500 سال یا 1450 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے. مسیحی آج تک اسی طرح 600 سال پہلے سے بھی بیٹا ہی کہہ رہے تھے، ابھی بھی بیٹا ہی کہہ رہے ہیں. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. بہرحال ان معنوں میں نہیں کہتے جن معنوں میں آپ سمجھتے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. الگ سے اس پہ بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ پھر ہم کن معنوں میں کہتے ہیں، ہم کر لیں گے. لیکن میرا آج جو آپ کو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ
اگر یہ بات درست تھی جو آپ سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ بی بی مریم کی خدا سے بی بی مریم کا جنسی ملاپ کرا کے بیٹا پیدا کرتا ہے، اگر یہ بات درست تھی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ درست تھی، تو پھر آسمان کو پھٹ پڑنا چاہیے تھا اور زمین کو گر پڑنا چاہیے تھا، پہاڑ کو گر جانا چاہیے تھا، ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے تھا. نہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، نہ آسمان گرا اور نہ زمین شک ہوئی، کچھ بھی نہیں. سب کچھ اسی طرح چل رہا. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی یہ سارا نظام اسی طرح چلتا رہے گا. تو پھر سوچنے کی دو باتیں کہ یا تو مسلمان نظریہ غلط لے کے، اعتراض غلط لے کے بیٹھے ہوئے، وہ بات ہے نہیں، یا پھر ہم اگر کہہ رہے ہیں بیٹا تو ہم درست کہہ رہے ہیں. تو جن معنوں میں کہہ رہے ہیں، ہمارا تو دعویٰ کہ ہم درست کہہ رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا، دراصل ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے. جیسے آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، بعض اوقات آپ کہہ دیتے ہیں یہ شیر کا بچہ، دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. اچھا جی، آپ نے ایک بات کہی اور زور دیا اس کے اوپر، جو کہ در حقیقت موضوع سے کوئی خاصی تعلق رکھتی نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ نے ذکر کیا تو اب اس کا جواب بھی جو ہے وہ دینا ہم پر لازمی اور ضروری ہے. اچھا جی، آپ نے یہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آپ کو جو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے وہ ایک فضیلت کے طور پر، ایک اعزاز کے طور پہ، یہ اپنے ایک حقیقی معنی کے اندر نہیں ہے جس طرح بعض مسلمان پیش کرتے ہیں. دیکھیے جی، ہم تو اپنی بات کر ہی نہیں رہے. آپ 1957 کی کیتھولک بائبل، میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے، وہ باقاعدہ بطور دلیل میں پیش کر سکتا ہوں. اس کے غزل الغزلات کے تعارفی نوٹ کے اندر بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ شاعری خدا اور مریم مقدسہ کے نعوذ باللہ واستغفر اللہ ناقابل بیان وصال کو بیان کرتی ہے. اور کیتھولک ترجمے کا آپ نے حوالہ دیا کہ مریم کا یہ وصال آپ نے کہا. آپ ایم ٹی آئی اسکالر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو حوالہ آپ دے رہے ہیں وہ بائبل کا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے. حاشیے کے اندر کسی حاشیہ کار کا کام ہے، کسی اس کا کام ہے جو کتاب چھاپتے ہیں ان کا کام ہے، پرنٹر کا کام ہے. کسی رسول نے، کسی نبی نے نہیں یہ لکھا. حاشیے پہ کبھی تھیالوجی مرتب نہیں ہوتی. اچھا جی، آپ نے جو ہے قرآن مجید کی کچھ آیات کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات بھی کیے، جس کے اندر ایک یہ اعتراض کہ جی جو آپ نے بیان کیا کہ جو خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا. کہا کہ ہم ایسا تو کوئی معاملہ، کوئی عذاب تو نہیں آیا. تو حضرت والا آپ اپنے امور کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات مجازن ہے، یہ بات مجازن ہے. تو یہ بات ایک مجازی طور پر ہم بھی کہتے ہیں یار تو نے ایسی بات کر دی کہ زمین پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے. آپ نے اکثر تحریروں میں پڑھا ہوگا ایسا واقعہ ہوا کہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا، آنسو خون کے آنسو ہو گیا. تو یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتے، اپنے مجازی معنی کے اندر ہوتے ہیں. زمین پھٹنا، آسمان گرنا، آپ نے کہا یہ مجازن ہے، تو پھر بیٹے والا اعتراض بھی آپ کا مجازن ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے پھر. اور یہ میں نے کہا بھی، آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے جو جواب عرض کرتے ہیں نا اس میں آپ اور زیادہ پھنس جاتے ہیں.